بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور بڑی عزت و توقیر کا مقام ہے کہ آج ہم بزم اردو کے پلیٹ فارم سے، جو کہ دبئی کی ایک بہت بڑی ادبی تنظیم ہے، عصر حاضر کے ایک نابغہ روزگار اور نادر روزگار شخصیت کے ہاں ان کے دولت قدے پر حاضر ہوئے ہیں کہ انہیں جوش اردو ایوارڈ 2020 پیش کیا جا سکے. اس شخصیت کے نام کے ایوارڈ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایوارڈ کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ ہوا ہے. میری مراد ہے عصر حاضر کے بہت بڑے ناول نگار، سفرنامہ نگار اور بہت بڑے ادیب جناب مستنصر حسین تارڑ سے. سر، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ چند لمحات عنایت کیے، اور میں اس بات پر بزم اردو کی تمام تر انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ایوارڈ قبول کر کے ہمیں عزت بخشی. سر، آپ کی زندگی کو ایک چھوٹے سے انٹرویو میں کسی طریقے سے بھی قید نہیں کیا جا سکتا. یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے سے بھی زیادہ بڑی بات ہوگی. اتنی کثیر الجہات شخصیت، اتنی ملٹی ڈائمینشنل آپ نے زندگی گزاری ہے. جیسے انٹرویو سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ساری زندگی آپ نے وہ ٹریڈیشنل روایتی کام نہیں کیے جو ایک عام انسان کیا کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں. لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں اور مانتا ہوں اس بات کو کہ ایوارڈز اب آپ کے نزدیک کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں لاتے، لیکن جب آپ کو پہلا زندگی کا ایوارڈ ملا تھا. نہیں، میں پہلے ایکسائٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ایوارڈ کو آپ نے پرکھنا ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے کس کو ملا ہے. یہ جو جوش اردو ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ گوپی چند نارنگ کو ملا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جی. اس سے پہلے اپنا جو ہے فاروقی صاحب، جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، ان دنوں بیمار ہیں. اس سے پہلے یوسفی صاحب کو. چنانچہ اس فرق کے حوالے سے یہ ایک اعزاز ہے کہ ان کے بعد میری باری آئی. جس طرح 2001 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دوحہ قطر مجھے دیا گیا، تو اس میں بھی یہ امپورٹنس تھی میرے لیے کہ مجھ سے پیشتر وہ اشفاق احمد صاحب کو ملا اور شوکت صدیقی کو ملا. دوسری جو اہم بات ہے کہ جوش کا نام. جوش صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ پورے اثر جو ہے، پورا زمانہ ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوئے، جس طرح بڑے ادیب ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں ہم بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ کچھ اثر جوش صاحب کا ہماری تحریر میں بھی آیا، خاص طور پہ ان کی منظر کشی. جی. کیونکہ جو منظر کشی شاعری میں اگر کسی شخص نے کی ہے تو وہ جوش صاحب نے کی. تو ایٹ ٹائمز جب ہم کوئی منظر بیان کرتے تھے تو لامحالہ جوش صاحب کا بھی انداز در آتا تھا. تھوڑا سا ایک مجھے یہ بھی فخر ہے کہ جوش صاحب کے نام لکھے ہوئے جو خطوط راغب مراد آبادی نے شائع کیے وہ پہلے مجھے بھیجے گئے. اس میں میں نے کچھ سنوارا ان کو، چنانچہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن جوش صاحب کے حوالے سے. تو اس لیے یہ جو ایوارڈ ہے جوش صاحب کے نام کا، یہ میرے لیے ایک اعزاز. بہت بہت شکریہ سر. میڈیوکریٹی کے اس دور میں ایکسیلنس کا وجود اور آپ جیسے لوگوں کا دم غنیمت ہے. جہاں ایسے معاشرے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ اب بڑے پیدا ہونا ختم ہو گئے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو لمبی زندگی اور عمر خضر عطا کرے. آپ کا ہونا ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. میں آغاز کرنا چاہوں گا آپ کے سفرنامہ نگاری اور ناول نگاری کے حوالے سے. سر، اس بات میں قطعی عار محسوس نہیں کروں گا میں ایک جونیئر لکھاری کے طور پر یہ کہنے میں کہ ہم سفرنامہ اور ناول کے حوالے سے آپ کے عہد میں زندہ ہیں. آپ کے سفرنامے پڑھ کے ہمارے شمالی علاقہ جات میں ٹورزم کی شرح بڑھ گئی. تو ریاست کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پر. بلکہ وہاں ایک جھیل کا نام تارڑ جھیل ہے اور بہت ساری مقامات کا نام آپ کے نام پر ہے. تو سر جی، وہ میں نے
ٹورزم کے لیے نہیں کیا، کسی ریاست کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے پیشن کے لیے کیا، کیونکہ شمال جو ہے وہ میرا محبوب ہے، اور محبوب کے لیے آپ جو کچھ کرتے ہیں کوئی نفع نقصان اس میں نہیں ہوتا، اور آپ اس سے بالا ہوتے ہیں۔ ویسے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے مجھے خصوصی ایوارڈز دیے ہیں، میرے نام کا ایک ایوارڈ بھی انہوں نے جاری کیا، جی جی، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں نے لکھا، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں جانا شروع کیا، بلکہ فیری میڈوز میں وہی جو آپ نے ریفرنس دیا ہے، ایک جھیل ہے، تارڑ جھیل ہے، جی بالکل، اسی طرح ٹریکنگ کے دوران کیونکہ میں نے سنو لیک کا سفر کیا جو دنیا کا سب سے مشکل ٹریک ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اگر پہچان ہو نا تو یوزل آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کھیت کھلیان ہے، فلاں ہے، سارا نہیں، پاکستان کی واحد پہچان بہت کم لوگ جانتے ہیں، برف، سنو۔ دنیا بھر میں اتنی سنو نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے، آؤٹ سائڈ پولر ریجن۔ ہمارے 2 گلیشیئر ہیں، بیافو ایسپر، ان کی لمبائی 124 کلومیٹر ہے، اور دیٹ از دا لارجسٹ آئس میس ان دا ورلڈ آؤٹ سائڈ پولر ریجن۔ چنانچہ میں نے اس کو کراس کیا تو وہاں بھی جو سٹاپ ہے ایک خاص، اس کو تارڑ سٹاپ کہا جاتا ہے، تو شمال والے بہت مجھ پہ مہربان ہیں، ہوٹلز ہیں میرے نام کے، ان کے ونگز ہیں میرے نام کے، جہاں جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ کیا بات، لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے شمال کو چاہا ہے تو شمال نے بھی مجھ کو بہت چاہا ہے، اور اس کی ایک مثال نگر کی ریاست ہے، اس میں اگر آپ انٹر ہوں تو ایک ہیوج میری تصویر لگی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور شمال آپ سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ میں اس لائق نہیں تھا جتنی محبت اور عشق اور ڈیووشن شمال نے مجھے دی۔ سر پورا یہی نہیں، شمال ہی نہیں بلکہ مطلب دنیا بھر کے جہاں بھی سفر نامے لکھتا ہے، مثلا اندلس کوئی بھی شخص جائے وہ میری کتاب کے بغیر نہیں جاتا، یا نیپال جائے یا کہیں بھی۔ تو بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ میری بیگم جو ہے اندلس گئی ایک گروپ کے ساتھ، تو گروپ میں 3 یا 4 خواتین، ان کے پاس میری کتاب تھی اندلس میں اجنبی، تو انہوں نے میری بیگم سے پوچھا، کیونکہ ریموٹ وہ تھا نا، ڈفرینٹ گروپ تھا، کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتاب سن کے میرے کان پک چکے ہیں، کیونکہ جب تارڑ صاحب نے یہ لکھی تھی تو مجھے سنایا کرتے۔ اچھا، تو اس لیے وہ جو ریفرنس ہے نا کہ ٹورزم میں ایٹ ٹائمز اب جو حال ہو رہا ہے وہاں پہ نارتھ میں، ایٹ ٹائمز آئی فیل ویری گلٹی، آئی شوڈنٹ ہیو ریٹن اٹ، اور اگر دوبارہ چانس ملے تو میں یہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ میری وجہ سے جہاں پہ وہ پلس پوائنٹ ہوئے، لوگوں کو روزگار ملے، وہاں سے وہاں وہ اس کی جو اوریجنلٹی تھی وہ ختم ہو گئی، وہاں پہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، گند مچانا شروع کر دیا، بلڈنگ شروع ہو گئی، تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مجرم بھی محسوس کرتا ہوں۔ سر مختار مسعود صاحب نے بھی آواز دوست میں سفر نصیب میں لکھا ہے کہ شہرت ایسی چیز ہے کہ اپنے ہی جس سبب سے ملتی ہے اسی کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ نے ابھی پاکستان کی پہچان کا ذکر کیا تو برف بالکل پاکستان کی پہچان ہوگی، لیکن مجھے اپنے ناظرین کو یہ بات بتانے میں بہت خوشی محسوس ہوگی کہ ماسکو میں اور رشیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کو جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں 2 چیزوں سے، نمبر 1 مستنصر حسین تارڑ کی نثر، اور نمبر 2 فیض صاحب کی شاعری۔ تو ماسکو کے سفر نامے سے ہی آپ کا سفر نامہ نگاری کا کریئر آغاز کیا آپ نے، تو سر آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ آپ میں ملکوں گھومنے کا یہ پیشن موجود ہے، اور آپ کہیں ایک جگہ، یعنی آپ سیلانی طبع کے مالک ہیں اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں نکل پڑیں گے آپ؟ نہیں، میرا اور ابن بطوطہ کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اچھے زمانوں میں رہتا تھا، جہاں جاتا تھا ایک شادی کر لیتا تھا، بچے پیدا کرتا تھا، پھر آگے جاتا تھا، میرے لیے یہ سہولت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ میں اندر ایک خصلت ہوتی ہے، جس طرح بری خصلت ہوتی ہے، اچھی خصلت ہوتی ہے، اسی طرح وہ حص ہوتی ہے ایک آوارگی کی،
چنانچہ یہ شروع سے تھی. اگر میں سفر نامے نہ بھی لکھتا تو میں ایک آوارہ گرد شخص ہوتا. اچھا سر، اس آپ کے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے عموماً جو ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن گھر کا ہوتا ہے، فیملی کا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی اثر پڑا؟ ایکچولی میری بیگم جو ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس شخص کا پیٹرن کیا زندگی، اور اس کے لیے کون سی چیز ہے جو اسے خوشی دیتی ہے. اور اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ویگابونڈ ہونا، کیمپنگ جانا، پہاڑوں میں جانا، اکیلے میں، مطلب آئی واز میرڈ جب میں یورپ کی طرف گیا، اور 17 ملکوں میں میں گھوما پھرا 6 مہینے کے لیے. تو وہ مینٹلی تیار تھے، جس طرح ایک عورت مینٹلی تیار ہوتی ہے نا کہ میں ایک امیر آدمی کے گھر میں جا رہی ہوں. ایک عورت مینٹلی تیار ہوتی ہے کہ میں ایک سیاستدان کے گھر جا رہی ہوں. ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بدترین تو یہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو ایک عورت کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے گھر جا رہی ہوں وہ ایک آوارہ گرد شخص ہے، اور وہ نارمل نہیں. اینڈ مائنڈ یو، کوئی بھی کریٹیو رائٹر اگر وہ بڑا رائٹر ہے تو ہی از ناٹ نارمل. مجھ میں بھی اب نارملٹی کی ایک بڑی اسٹرانگ اسٹریک ہے، اور مجھے خدشہ رہتا ہے کہ میں کبھی اس اسٹریک کو پار نہ کر جاؤں. کیونکہ ایک نارمل شخص ایک بڑا ادیب نہیں ہو سکتا، ایک بڑا ناول بھی نہیں لکھ سکتا. وہ ہی ہیز ٹو بی ڈفرنٹ فرام ادر پیپل. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں انٹرویو میں یہی بات کی کہ، بلکہ میں نے یہ کہا کہ کوئی شریف آدمی بڑا ناول نکال. اچھا. اینڈ آئی بلیو ان دیٹ. ایک 9 to 5 دفتر جانے والا اور بہت پابند شخص، اور اخلاقیات کے اصولوں پہ بہت عمل کرنے والا، مرنجا مرنج اور وغیرہ وہ جو آپ شرافت کے لیے استعمال کرتے ہیں، میرے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں. آئی لائک ڈفرینٹ پیپل جو جن کا کریکٹر مختلف ہو، جو تھوڑے سے معاشرے سے باغی ہوں. میں خود بھی ایسا ہی ہوں. تو وہ میں نے یہ ایسے ہی اسٹیٹمنٹ دی گئی انٹرویو میں. تو اشفاق صاحب نے بڑی شکایت کی میری بیگم سے، ان کا کوئی رشتہ داری بھی دور پار کی ہے دوست، کہ دیکھو یہ طارڑ مجھے بڑا ادیب نہیں مانتا. تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کو بڑا ادیب مانتا ہوں، لیکن آپ کو میں شریف آدمی نہیں مانتا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی تحریروں کے کچھ اقتباس دوں. تو کہنے لگے وہ تمہاری بانو آپا وہاں پہ کباب لگا رہی ہیں، جا کے کباب کھاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل رن آف دا مل زندگی گزارنے والا بہت اچھی نثر لکھ سکتا ہے، عمدہ مختار مسعود کی طرح. لیکن اس نثر میں جو خمار ہوتا ہے آوارگی کا یا بغاوت کا، وہ نہیں آ سکتا. بالکل. ایک کامنٹ کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا. یوسفی صاحب کی لائن ہے کہ اگر کوئی شخص پیرس کا سفر کرے اور بیگم کو ساتھ لے جائے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جائے اور تھرمس میں گھر سے برف لے جائے. یوسفی صاحب ظاہر ہے کہ میرے بہت، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ آج سے 10 سال پہلے دی تھی، اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں اپنی ایک تعریف آ جاتی ہے، اور وہ ایکسٹریم تھی جو یوسفی صاحب نے میرے بارے میں کہا. اور میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. جینون اگر مزاج نکال رہا ہے، اب وہ یوسفی صاحب کے اوپر تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ یوسفی صاحب نارمل قسم کے سفر کی بات کر رہے تھے. تو میں تو جو میرا آغاز ہوا وہ ہچ ہائکنگ سے، کیمپنگ سے، لوگوں سے لفٹیں لے کے. اب بھی جب میں جاتا ہوں تو میرا سفر وہاں سے شروع ہوتا تھا، ہے نہیں کیونکہ اب مجھے سکت نہیں ہے، میں تو چل بھی نہیں سکتا اتنا، جہاں پہ راستے ختم ہو جاتے ہیں. راستے جہاں نہیں ہیں وہاں سے میرا سفر کا آغاز ہوتا ہے. کیا کہنے سر. ناول نگاری کے حوالے سے بہاؤ کو ویری جسٹیفائبلی سو ناول آف دا سینچری قرار دیا گیا ہے. آپ کی ناول راکھ پہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے.
بلکہ ہینڈز ڈاؤن آپ ہمارے عہد عصر کے وہ ادیب ہیں جن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. 2 تو پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں پشاور یونیورسٹی اور ایک اور. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر ناول اور سفر نامہ 2 یونراز آپ کے ہال مارک رہے ہیں, آپ کے سگنیچر رہے ہیں پرسنالٹی کے. تو آپ کا تخلیقی ٹلٹ کس طرف ہوتا ہے؟ سفر نامہ زیادہ آپ کو اپیل کرتا ہے, لکھتے ہوئے زیادہ مزہ آتا ہے, یا ناول کی دنیا میں گم ہو کے آپ زیادہ لطف حاصل کرتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اوروں نے بھی مجھ سے وفا کی ہے, لیکن سب سے زیادہ وفا میری جو اسٹڈی ٹیبل, اس کے اوپر جو لیمپ ہے, کبھی کبھی فیوز ہو جاتا ہے, وہ بے وفائی کر جاتا ہے, لیکن نیا بلب آ جاتا ہے. اور جو سفید کاغذ ہے اور میرا قلم, اس نے مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کی. اور میں جب بھی وہاں پہ بیٹھتا ہوں اور جو بھی لکھتا ہوں, اس لمحے موجود میں میں ٹوٹلی کمیٹیڈ ہوتا ہوں. اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو تخلیق کرنے کے لیے میرے اندر ایک ایسا پیشن ہوتا ہے کہ میں مختلف راستے بناتا ہوں کہ میں کس طرح اس کا اظہار کروں. چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے, وہ ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ بھائی سنگر ناٹ سانگ. سانگ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا, سنگر اہم ہوتا ہے, گاتا کون ہے. واہ. چنانچہ صنف اہم نہیں ہے کہ وہ سفر نامہ نگاری ہے, ناول نگاری ہے. مطلب قرۃ العین حیدر اگر دھوبی کا حساب لکھیں گی تو دیٹ از لٹریچر. غالب خطوط لکھیں گے, کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ خطوط جو آج کل تو صنف میں نہیں لکھا جاتا, لیکن چنانچہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لکھ کون رہا ہے. صنف پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ اگر ناول لکھ رہے ہیں تو آپ ناول نگار ہیں. نو, یو آر ناٹ. تو اس لیے میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں وہ اس لمحے موجود میں بس وہی لکھنا چاہتا ہوں. میری کوئی پریفرنس نہیں ہوتی. ہاں, ناول کے حوالے سے یہ ہے کہ سفر نامے میں ظاہر ہے آپ لاہور سے اگر آپ نے گلگت جانا تو اسی راستے پہ وہ بیان ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ میں منشی نہیں ہوں, منشی ہوتے ہیں بیشتر لوگ, وہ بیان کرتے ہیں, منظر بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 لڑکیاں جا رہی ہیں, ایک نے مٹکی اٹھائی ہوئی ہے, ایک نے یہ پہنا ہوا ہے. دیٹ از مطلب منشیانہ کام ہے. دریائے سندھ کو میں نے 50 مرتبہ ڈپکٹ کیا. تو وہ جو رس ہوتا ہے نثر کا, وہ تب آتا ہے جب اس میں ایک فینٹسی آپ شامل کرتے. فکشن کی ایڈیشن ہوتی ہے. جی ہاں, بالکل. فکشن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آج ریکارڈ کریں گے, نیکسٹ مومنٹ وہ فکشن ہو جائے گی, کیونکہ وہ بیانی رپورٹ تو نہیں ہوگی. جو کچھ میں نے دیکھا بیان ہی نہیں ہوگا. اس میں میرے میرا اپنا مزاج ہے جو اس میں فسق و فجور بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, اس کا ایک آمیزش اس میں شامل ہوگی. چنانچہ سفر نامہ جو ہے اس میں آزادی منزلوں کی نہیں ہوتی, منزلیں وہی رہیں گی. ویئرایز ناول میں وہ آزادی ہے. ناول میں آپ پوری دنیا آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. بیس وہ اوریجنلٹی بھی ہوتی ہے. میرے بیشتر کردار جو ہیں وہ اوریجنل ہیں, ان کو میں نے فکشنلائز کیا. مثلاً میرا ناول ہے قربت مغ میں محبت. جی بالکل. اس میں ایک ادھیڑ عمر شخص ہے اور وہ اس ادھیڑ عمری میں 3 خواتین جو ہیں وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی بیک وقت. اور وہ تینوں خواتین جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک کو میری, لیکن ان کو میں نے فکشنلائز کیا. ٹھیک ہے. چنانچہ ناول میں آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی ناول میں یو آر دا کریٹر, لائک گاڈ. یو کین کریٹ اینی تھنگ. لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑا ناول تب بنتا ہے جب وہ کردار جو ہیں جن کو آپ تخلیق کر رہے ہیں, جن کے اوپر آپ قدرت رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ باغی ہونا شروع ہو. وہ اپنی زندگی, اپنی سوچ
ان کی اپنی ایک جو آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرا یہ کردار جو ہے بخت جہان یا پاسکل یا پاروشنی یہ بھی سوچے گا، کیونکہ اس کردار نے خود اپنا آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ کر کے آپ سے وہ باغی ہو گیا، تب وہ بڑا ناول بنتا ہے۔ اگر تمام کردار آپ کی مرضی کے مطابق چلتے جائیں تو وہ پھر تو آپ ہیں، ہر کردار میں آپ ہیں، ناول نہیں، دیٹس ناٹ اے ناول۔ بالکل۔ جس طرح پچھلے دنوں کسی نے بات کی کہ جی آپ شاعر ہیں ماشاء اللہ اور بہت اچھے، کہ وہ ایک بہت مشہور ہے کہ غزل جو ہے ایک وحشی صنف ہے۔ جی، مجھے اس سے زیادہ ریڈیکولس کامنٹ میں نے کہیں اور نہیں پڑھا، مطلب ایکچولی کچھ کلیشیز ہوتے ہیں ان کو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ جی، تو غزل یہ ایک وحشی صنف کس طرح ہوئی بھئی؟ جو چیز بنیادی طور پہ ہے ہی پابند، کافی اور ردیف کی اس طرح قید میں ہے کہ اس سے باہمی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے، وہ وحشی نہیں ہو سکتی۔ وحشی صنف ناول کی، کیونکہ وہ آپ کے قبضہ قدرت سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی خود بسر کرتا ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ناول کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ناول کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، اینی تھنگ کین بی اے ناول۔ یولیسس جو ہے وہ ایک دن کی کہانی ہے پوری، اس سنچری کا سب سے بڑا ناول ہے۔ بالکل۔ وار اینڈ پیس ہے، سالوں کی کہانی ہے۔ ون ڈے ان دا لائف آف آئیون ڈینسوچ ہے، وہ ایک دن کی کہانی ہے۔ تو مطلب مختلف ناول کی کوئی ایک صورت گری نہیں ہے۔ اسی لیے ناول جو ہے آئی فیل کہ کریٹو جو ہے جتنا بھی پروسیس ہے پوری دنیا میں، وہ سب سے اہم کریٹو سینس جو ہے ناول کی۔ کیونکہ ڈیو اپالوجیز، میں یہ نہیں ہے کہ غالب کہہ چکا سر، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے۔ ہاں تو وسعت وہ ہم بیان کرتے، وہ ناول، وہ نثر نگار بیان کرتے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، میں یہ میری جنریشن کے لیے بڑا مقام تحیر بھی ہے اور باعث حیرت بھی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں، ان ڈیوائسز کے دور میں، آپ ابھی تک قلم اور کاغذ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ رشتہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ نہیں، وہ اس کی عادت ہو جاتی، جو جس طرح وہ ایک مائی فیئر لیڈی کا گانا ہے کہ آئی ہیو گرون اکسٹمڈ ٹو یور فیس۔ آپ کو فیس کی عادت ہو جاتی، پھر آپ کو دوسرا کوئی فیس چاہے اس سے زیادہ خوبصورت ہو وہ پریٹی نہیں لگتا۔ اور یہ ہر عہد میں رہا ہے۔ مثلاً ہیمنگ وے سے پوچھا گیا کہ جی آپ کمپیوٹر پہ کیوں نہیں لکھتے؟ کمپیوٹر آ چکا تھا، وہ ٹائپ رائٹر پہ، وہ کہنے کا جب تک یہ ٹک ٹک نہیں نہ ہوتی تو وہ مجھے میرا ذہن چلتا نہیں۔ اسی طرح جب میں قلم پکڑتا ہوں تو وہ قلم کے اندر ایک سحر ہے، سریر خامہ میں۔ واہ، ہاں، اور وہ نوائے سروش تبھی ہوتی ہے اگر قلم ہو۔ کیا کہنا، یہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں اپنی عادت بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں کیونکہ اس میں آواز ہی نہیں ہے، وہ ایک بے جان سی چیز ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی، قلم ریئیکٹ کرتا ہے، اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، آپ نے کاغذ بدلنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہوں، لیکن میں جو ہوں سو ہوں۔ جس طرح شاہ حسین نے کہا کہ شاہ حسین جلاہا، اپنے آپ کو کہا جو آہا سو آہا، یعنی میں جلاہا ہوں، جو ہوں سو ہوں، تو میں بھی جو ہوں سو ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے سر۔ سر یہ سوال عموماً مشکل ہی ایک طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے بچوں میں سے ایک کا انتخاب نہیں کیا جاتا، آپ کی ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت کتابیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آپ کے نزدیک اگر کہا جائے کہ دل کے نزدیک ترین کون سی ہے تو آپ آسانی سے فیصلہ کر پائیں گے؟ اچھا، ایک آپ نے نثر کے حوالے سے بات کی تھی جی، انٹرویو کے شروع میں، جی جی کہ یہ کس طرح وجود میں آئی۔ جی جی بالکل، وہ آپ کو یاد ہے سوال؟ جی جی جی، ہم تو وہ ذرا پہلے وہ کیجیے۔ وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ کیسے اور کب ادراک ہوا یا احساس ہوا کہ آپ اپنی نثر کو سفر نامہ نگاری کے حوالے سے اور ناول کے حوالے سے ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، ملکوں گھومنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک سیلانی طبیعت کے مالک ہیں؟ یہ کیسے اور کب اور کہاں ادراک ہوا آپ پہ، اور اس کو نثر میں ڈھالنے کا احساس کب ہوا؟ وہ یہ اس سرزمین سے، کیونکہ میں بہت جڑا ہوا ہوں اپنی دھرتی کے ساتھ،
اور میری نثر میں پوچھا جاتا ہے کہ جو بھی سو کالڈ کرشمہ وٹ ایور، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ان 5 دریاؤں کے پانیوں کی تاثیر ہے، سندھ کی ہے، چناب کے کناروں کا میں رہنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ چناب کے کناروں پر ہیر بھی تھی اور سونی بھی تھی، اور عاشقوں کا دریا کہلاتا ہے۔ محبت کی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس لیے کہ میں چناب کے کناروں پر رہنا، میرا وہ رائٹ بنتا ہے۔ وہ سونی کا شکل میرے سامنے ہے، ہیر کا جنگل بیلا میرے سامنے ہے، تو وہ جو تاثیر ہے ان پانیوں کی، اس میں آمیزش ہے بلے شاہ کی، شاہ حسین کی، بھٹائی کی، میر کی، غالب کی، مجید امجد کی، اور یہ سارے جو ہیں ایک کاکٹیل آپ کہہ لیں بنتی ہے، اور اس میں میرا مطالعہ بھی شامل ہے، کیونکہ اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں ادیب نہ ہو تو میں ایک پڑھنے والا ہوتا، مجھے شروع سے یہ تھا، ایک پیشن تھا پڑھنے کا، تو ان سب کے مجموعے سے ایک چھوٹی سی ندی بنتی، لیکن وہ ندی جو ہے وہ سادہ ندی ہے، اس میں خمار تبھی پیدا ہوتا ہے جب میں خود اس میں شامل ہو، کیا کہنے، اور تب وہ دریا بنتی۔ کیا کہنے۔ چنانچہ یہ سارے عوامل میری نثر میں شامل ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے نثر نگار ود دا ایکسیپشن آف قرۃ العین حیدر، وہ سب کے سب پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ کرشن چندر ہو، بیدی ہو، منٹو ہو، پطرس ہو، اشفاق احمد ہو، یو نیم اٹ۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا آتا ہے سوال جو پنجابی نہیں ہے اور بڑا نثر نگار ہے تو آپ بتائیں۔ Quite a revolution. جی، اور اس میں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جوش صاحب تو کہتے تھے کہ اردو میری باندھی ہے، تو سلوک بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، تو میں اس کو اپنی محبوبہ جانتا ہوں، ہم نے عشق کیا ہے اردو کے ساتھ، اور جو عشق والے ہیں وہی منزلیں طے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے سر، اب بات اس نہج پہ آپ پہنچی ہے تو مجھے پوچھنے دیجیے کہ محبت آپ کے نزدیک کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تخلیقی زمان نہیں آیا جب میں نے محبت نہ کی، اور اس میں ایک جو ہے وہ جو ہماری عام لوگوں کی محبت ہوتی ہے، جس کے بارے میں گارسیا مارکیز نے یہ کہا کہ ایک مرد، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب اصل آتش فشاں پھٹتا ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں تھی، اور وہ آتش فشاں صرف خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ہوتا۔ تو اس کے حوالے سے گارسیا نے کہا تھا کہ ایک مرد اگر وہ خوش نصیب ہو تو اس کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے جو اسے مرد بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ایک تو محبت وہ، اور ایک عورت آئی جس نے احساس دلایا کہ بھئی باقی مطلب ہے کہ آتے جاتے موسم تھے، زمانہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح امام غزالی فرماتے، میں نے یہ کتابیں جو ہے نارتھ کے اوپر پتھروں کے بارے میں لکھی، 17 کتابیں، پتھر ہیں، ندیاں ہیں، برف ہے، تو اس کے اوپر 17 کتابیں کس طرح، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ ایک درویش جو ہوتا ہے وہ جب ایک جنگل میں جاتا ہے کہ وہاں کے جو پتھر اور گلبوٹے ہوتے ہیں اس سے کلام کرتے ہیں، اور وہ کلام کو سمجھتا ہے اور ان سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پتھر مجھ سے کلام کرتے ہیں، ورنہ میں وہ 15 سفرنامے مجھ سے پرندے کلام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک پرندہ تھا، وہ میری باتوں کے جواب دیتا تھا، تو انتظار حسین کو میں نے بتایا کہ بھئی اس طرح، اور آپ کسی پرندے سے بات کر کے دیکھیں صحیح، وہ جواب دے گا، اس کی اپنی زبان ہے۔ یہ آپ کی فہم پہ ہے کہ اگر آپ صرف انسان ہونا چاہتے ہیں تو انسانوں کی باتیں سنیں گے، لیکن اگر آپ پرندہ ہونا چاہتے ہیں آپ وہ ہو سکتے ہیں،
آپ کسی چیز میں بھی ڈھل سکتے ہیں. تو وہ اب اگر اس کی اگر ایکسٹریم فارمز، وہ میرا خیال ہے کہ غار حرا میں ایک رات میں آپ نے شاید دیکھا ہو. میں نے سے میرے آپ وہ ہمارے واحد اس علاقے کے ہیں جو کہ غار حرا میں پوری رات بسر کر چکے ہیں. یا منگل کعبہ شریف ہے، یا باقی منطق الطیر جدید ہے جو میں نے فرید الدین عطار کے تتبع میں لکھی ہے. ایک انہوں نے لکھی، ایک ہم نے لکھی. تو اب یہ ایک اور طرف رخ ہو جاتا ہے چیزوں کا، اور اس رخ میں آپ کی آنکھ میں ان کبوتروں کی پھڑپھڑاہٹ اتر آتی جو سبز گنبد پہ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ. اور وہ مرکز نگاہ رہتا ہے ہمہ وقت. اور وہ اس کو میں محبت اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم عام چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس ذات کے ساتھ محبت نہیں کہہ سکتے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے جو ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں ان کے اوپر جو گانٹھیں لگی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان گانٹھوں پہ کبھی ہماری آنکھیں کبوتروں کی طرح اترے. یہ ایک اور ایلیمنٹ. اچھا، اب وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا کانسیپٹ بدل دیتا ہے. مثلا مولانا حضرت موہانی کی غزل، جب میں روضہ رسول کی طرف بڑھ رہا تھا باب الاسلام کی جانب سے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لکھ چکا ہوں. تو یکدم دو شعروں نے مجھے وہاں تک پہنچایا. تو مثلا امام دین گجراتی کا بڑا، میرا خیال ہے کہ نعت کا سب سے بڑا شعر امام دین گجراتی نے کہا، اور وہ کہتے ہیں سمپل کہ نبی کا جس جگہ پہ آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. سمپل، کیا کہنا ہے. اچھا، اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، آیا ہے بلاوا مجھے در وغیرہ. لیکن مولانا حضرت موہانی کی غزل ہے، آپ شاعر لوگ انہیں امام متغزلین کہتے ہیں، اور میں بھی مانتا ہوں. اور کٹڑ قسم کے کمیونسٹ تھے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے وہ تھے، ممبر تھے. تو ان کی ایک غزل، اور اس نے مجھے بہت بڑا راستہ دکھایا کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، اور دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اور بلار ہے جس میں یار کی خوبی خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا. ہاں، اب اس کی جو کانوٹیشن ہے آپ ملائیے ان رنگینیوں سے. ہاں جی، نعتیہ شعر بن گیا. ہاں، وہ اس کا کانسیپٹ آپ کا بدل جاتا ہے نا. آپ اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو اتنی آپ کو سچائیاں آہستہ آہستہ ایمرج ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ معنی یہاں پہ تھے. اگین یہ ضروری نہیں کہ شاعر نے وہ معنی دیے ہوں، نہیں، یہ آپ کشید کر رہے ہیں. یہ آپ نے میں بھی اس نے ایک عام سا شعر کہا، لیکن جس شعر نے مجھے پار پہنچایا نا وہ تھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق کے بہت سارے مراحل، اور اس کے 40 رولز آف لو نہیں ہوتے. ہاں، اس کا ایک ہی رول ہے. یہ بہت بہت سمجھنے والی بات ہے. سر، ابھی گفتگو میں وہ چاشنی اور وہ تحیر اتر آیا ہے کہ جو آپ کی نثر میں ہمیں احساس ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ مثنوی سحر البیان سے کسی طرح کم نہیں ہے، داستان طلسم ہوش ربا سے، الف لیلا سے کم آپ نثر نہیں لکھتے. یہ چاشنی صرف لفظوں کی بنت سے نہیں آ سکتی، اور نہ یہ سیکھنے سے آ سکتی. یہ خدا کی ودیت ہے یا کوئی پوٹینشل آگ رکھنے والا، سیکھنے کی آگ رکھنے والا بچہ سیکھ سکتا ہے اپنی تحریر میں یہ چاشنی؟ میں ان سب بچوں کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہم وقت سر جھکانے سے آتی ہے. آپ کی ذات میں میں کو بڑا بول نہیں بول رہا، لیکن ایٹ ون ٹائم وہ ایک سروے ہوا تھا. یہ کیا ہے جو سروے کرتے ہیں، بڑی مشہور فرم ہے.
ہر سال کرتے ہیں. تو اس میں آئی واز دا ٹاپ آف دا لسٹ فار 2 years. So you still at the top of the نہیں list? ابھی نہیں. میں سمجھتا ہوں, یہ میں جانتا ہوں, یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر شخص مجھے قرار دیا گیا تھا جب میں مارننگ ٹرانسمیشن کر رہا تھا. اب میں نیچے ہوں بہت زیادہ. آئی انجوائڈ دیٹ شہرت, لیکن آئی ڈونٹ مس دیٹ. شہرت کو کبھی سیریسلی, بہت بیوقوف لوگ شہرت کو سیریسلی لیتے. کل فردوس مر گئی, جی بالکل. کتنے لوگوں کو جانتا, اور کیا فردوس تھی رانجھا میں. تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ شہرت جو ہے نا ایک اتھری گھوڑی ہوتی ہے. ایک ہی شخص اس پہ ہمہ وقت سوار نہیں ہو سکتا. جب تک آپ میں طاقت ہے, کریٹیوٹی تھی, وہ آپ کے متی رہے گی. اس کے بعد سے تو اصل آپ کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب شہرت آپ کو نیچے پھینک دیتی. پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. مجھے اب تک یاد ہے کہ ممتاز مفتی صاحب ایک ملے مجھے محفل میں. تو ان دنوں میں مارننگ ٹرانسمیشن کر رہا تھا, تو لٹریری محفل تھی. تو بعد میں لوگ ظاہر کہ میرے, تو انہوں نے ناپسند کیا. مجھے کہنے لگے کہ یہ شہرت تمہیں کھا جائے گی, میڈیا کی شہرت تمہیں کھا جائے گی, تم اسے چھوڑ دو, کیونکہ تم میں پوٹینشل ہے ایک, انہوں نے کہا تھا, بڑا ادیب بننے کی. تو میں نے کہا کہ جی میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس شہرت کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. میں نے انجوائے کیا اس کو. اور یہ میڈیا میری مجبوری ہے. میرے کچن کا خرچہ کتاب سے نہیں چل سکتا, اس چہرے سے چل سکتا ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے. تو کہنے لگے نہیں, میں تم سے بات ہی نہیں کروں جب تک کہ تم میڈیا نہیں چھوڑو گے. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک خط لکھا, اینڈ اور اس کی وجہ ہے کہ میڈیا آپ کو برباد کرتا ہے. لیکن میڈیا کی جو شہرت ہوتی ہے نا فارس, وہ ہوتی ہے ایک چکا چوند فلیش بلب, آنکھیں جو دیا جاتی ہیں, آپ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, آپ کے نام کے وہ جو آپ کے اتنے فالوورز ہو گئے, دیٹس آل. لٹریچر کی جو شہرت اب تک امیر مینائی کا یا غالب کا یا مجید امجد کا یا منیر نیازی کا, وہ چراغ ایک جلتا رہتا ہے. کیا بات ہے. وہ ایک ہلکا سا چراغ جو ہے نا, وہ تو فلیش ہو کے ختم ہو گیا, وہ چراغ جو ہے آئندہ کرنوں تک چلتا رہتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اور میری یہی خواہش ہے کہ ابھی تک میں طے نہیں پا, قطعی طور پہ مجھے یہ زوم نہیں کہ جی آئندہ 50 برس میں 100 سال کے بعد لوگ مجھے جانیں گے. نہیں, مجھ سے کئی بڑے بڑے آئے, کئی پڑھے لکھنے والے آئے اور معدوم ہو گئے. یہ ہے کیا ہے, یہ سارا فنا کا سسٹم ہے نا. یہ مطلب کہ یہاں وہی ہے جس کا اعتبار کیا, یہ کارخانہ کس کا ہے, توام کا. تو اس توام کے کارخانے میں آپ چیزوں کو سیریسلی لے لیں, کیونکہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اور شہرت ہے آپ کے پاس, اور لوگ کہتے ہیں طلب تاڑ صاحب سلام جہاں جا. یہ نہیں ہے, یہ سارا وہم. ٹھیک ہے, آپ اس وہم میں مبتلا رہیے, اس کو انجوائے کیجیے, لیکن اس کو حقیقت مت مان لیجیے گا. یہ صرف وہم ہے. آپ نے یو ارائیوڈ ایٹ دا, آپ نے رف ریف ہٹا کے تو سیدھی جگہ پہ پہنچ گئے. اب زندگی کی حقیقت پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے ایک سنا چکا تھا کہ آپ نے سنا کہ یہ آپ نے کہا کہ میں تو آج تک نہیں سمجھ پایا یہ بات. نہیں سمجھ پایا. یہ وہ زندگی کیا جس کو آپ سمجھ جائیں, پھر تو وہ زندگی نہ ہوئی, وہ ایک مونوٹنس سی کوئی کتاب ہو گئی جس کو آپ جانتے ہیں. زندگی کے بارے میں بڑے بڑے صوفیاء کرام نہیں جان سکتے. میری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. جس طرح میں مطلب بلے شاہ کا کچھ شعر پڑھتا ہوں تو ایک دم میں اتنا حقیر ہو جاتا ہوں. میں نے کہا کہ واہ, یہ کہاں پہنچا ہوا ہے. ہم تو وہاں تک ہماری رسائی نہیں, وہ نہیں پہنچ سکے. وہ کہتے ہیں کی جانا میں کون, کی جانا میں کون, اور نام ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں نہیں پتا. ہم بس یہ ہے کہ تابع ہیں اسی بڑی حقیقت کے, اور چونکہ وہاں تک ہماری رسائی اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی. لیکن یہاں پر جو وہ ہے سبز گنبد جو ہے, وہ البتہ ہماری ریچ میں رہتا ہے. وہ ہمارے, وہ ایک وسیلہ بنتا ہے. تو اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں.
سر سلجوق اور سمیر دو نام ہیں اور دونوں اساطیری چاشنی رکھتے ہیں اپنے اندر. تو آپ کا نام تو خیر اس کا تو ڈنکا بجتا ہے اس کی اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے بھی, بلکہ 50-50 میں یہ مشکل ہے نہیں ہے ایکچولی. لوگوں کو میڈیا نے یقین دلا دیا کہ یہ مشکل ہے. جی, میری نانی جو پڑھی لکھی نہیں تھی اتنا صاف مستنصر کہتی, تسبیح پہ پڑھا کرتی تھی آپ کا نام. ہاں تو یہ ان دو ناموں کے پیچھے کیا وہ تھی سر؟ دیکھیں میں ان دنوں تاریخ پڑھ رہا تھا افغانستان کی اور اس پورے خطے کی, اور میں لکھ رہا تھا نکلے تیری تلاش میں, کیونکہ میں گیا تھا. تو اس میں سلجوق نام آیا اور اس نے مجھے اس لیے فیسینیٹ کیا کہ دیور گڈریے تھے, خانہ بدوش تھے, اینڈ دے روز اپ, اور انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت محمود غزنوی کی, مسعود اس وقت تخت پہ براجمان تھا, اس پہ حملہ کیا اور وہ پورے خطے کے مالک بن گئے. لیکن ان کے اندر خانہ بدوشی کی جو حص تھی وہ کبھی نہیں گئی. دیور آل. آج بھی ترکی, اچھا یہ بہت لوگوں کو کیونکہ نہیں ہے, ان کو دلچسپی نہیں ہے. محمود غزنوی was a Turk, he wasn't an Afghan, and Seljuks were also Turk, and the people who ruled India, they were not Mughal. ہم ان کو مغلیہ سلطنت کہتے ہیں. they were also Turk. وہ ان کے ایک قبیلے کی طرف سے تھے, آل تیمور کہلاتے ہیں. تیموریز were Turks. تو ایک بار تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نام اس لیے فیسینیٹ کیا کہ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے بادشاہت کی نا, اور انہوں نے اپنی خصلت برقرار رکھی, اس لیے میں نے اس کا نام سلجوق رکھا. بلکہ سلجوق گیا ترکی تو وہاں ایک شہر سلجوق اس کا نام ہے, تو وہاں سے اس نے ایک خط لکھا کہ سلجوق فرام سلجوق. سمیر کا جو ہے, سمیر کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے مختلف نام مطلب اس کا چھوٹا سا میں آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. ساک کانفرنس تھی دہلی میں, تو وہاں پہ میں گیا, تو وہاں پہ ایک میرے دوست بھی ہیں, ایڈمائرر بھی ہیں, ونود دوا, انڈیا کے بہت بڑے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ, ہمیشہ زیر عتاب رہتے ہیں, خاص طور پہ مودی گورنمنٹ کے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہے سلسلہ انہوں نے مجھ سے مختار لیا, تو میری بہت زیادہ. تو ایک روز ہم انڈیا انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے سمیر نے ایک آٹوگراف بک دی تھی. کہنے کہ ابو وہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ انڈیا, تو وہاں پہ کوئی کام کا شخص ملا, تو وہ اس کے آٹوگراف لے لیجئے گا. میں نے کہا کہ بھائی وہ قرۃ العین حیدر کے, ہاں. کہیں گے ہاں ان کے لے آئیں. پھر کہنے لگی ویڈیو, کہنے لگی شاعروں والوں کا نہ لے آئیے گا. تو میں نے کہا فراز تو میرے ساتھ جا رہا ہے کہ ان کے لے آئیے گا. بارہ تو آٹوگراف بک میرے ساتھ تھی. تو ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں ریسٹورینٹ میں انڈیا انٹرنیشنل, تو ایک دراز قامت شخص داخل ہوا, کھدر کا کرتا شلوار پہنے ہوئے. تو دعا مجھے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں, اور اس سے کسی نے بات نہیں کی, کونے میں بیٹھ گیا, اس نے اپنا مطلب جو بھی مشروب پینا تھا اس کو. تو کہنے لگے کہ یہ مہاتما گاندھی کا پوتا ہے. ان کا نام تھا, ابھی مجھے یاد آ جائے گا سمیر سے, راہل گاندھی یا کیا, اچھا رام گاندھی, رام. تو میں نے کہا کہ یہ کام کا شخص لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے آٹوگراف لینے چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس بہت لوگ جاتے ہیں تو انہوں نے منع کیا ہوا ہے, لیکن میں ان کو جانتا ہوں. تو ہم چلے گئے. میں نے جا کے تو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی میں آٹوگراف نہیں دیتا. گڈ انف, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. میں نہیں دیتا ہے سب کو, کیونکہ میرا نہیں موڈ ہوتا. وہ تو پھر گاندھی کا پوتا, اور ہارورڈ میں پڑھاتا رہا, ریٹائرڈ تھا, اور چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا, کوارٹر میں. اس کے فلیٹس وغیرہ نہیں تھے لنڈن میں. تو وہ گاندھی کا پوتا. تو میں نے وہ کہنے لگا میں نے کہا جی گڈ انف. تو میں نے کہا کہ ایکچولی میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان یور آٹوگرافس. اچھا, تو انہوں نے کہا تھی کہ کام کا شخص اگر ہوا
تو آئی تھاٹ کہ آپ کام کی شخص ہیں. اچھا. تو میں ان کو جا کے کہہ دوں گا کہ گاندھی کے پوتا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس فار یور سن. میں کہ یس. کہنے کے لیے آپ میں نے آٹوگراف ہو گیا. کہنے واٹس ہز نیم. میں نے کہا سمیر. کہنے کہ سمیر کا کیا مطلب ہے؟ سمیر کا ایک مطلب تو ہے کہ گندمی رنگت والا، اور ایک ہے داستان کو. اچھا داستان گو کا ہاں. معنی پتہ تھا. اچھا. تو گاندھی کہنے لگے واٹ اے کمبینیشن. باپ جو ہے وہ داستانیں لکھتا ہے اور بیٹا داستانیں سناتا ہے. واو. یہ مجھے اب تک یاد. So he knew you. اچھا سر، آپ کے پاس تو بالکل 1001 داستانیں موجود ہوں گی. مجھے آپ کو ایک ایسا منظر، کوئی ایک ایسا مقام بتا سکتے ہیں جس نے آپ کو جکڑ ہی لیا ہو اور جس نے آپ کو جان واپس پلٹنے پر سے ہی روک دیا ہو؟ دیکھیں منظر جو ہوتا ہے نا وہ باہر طور اس میں جان نہیں ہوتی. کریٹو ہوتا ہے. جھیلیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں. آئی کین فیل دیر وہ محبت جس طرح وہ مجھے بلاتی ہیں. لیکن ایک ہیومن بینگ از ریکوائرڈ. رفاقت، ایک عشق، ایک احساس یس. آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس احساس کے ساتھ دنیا کا ہر منظر خوبصورت ہے. واہ، کیا کہنا ہے. رفاقت ضروری ہے سفر کے لیے سر، ہم سفر نہیں کا ہونا. مطلب کہ اگر میسر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. اچھا اچھا. مجھ پہ بہت الزام لگتے ہیں اس میں. سر ویسے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب سفر نامہ نگاری کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں ہر جگہ ہم سفر میسر آ جاتا ہے. ہاں نہیں، وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھا جنہوں نے شکایت کی ہے وہ اپنی شکل دیکھیں اور میری اپنی قسمت کی بات ہوتی. بالکل ہاں ٹھیک پہنچے آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو نہ، میں آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. لیکن یہ اب بڑھاپے میں دیکھیں نا، اب میں 81 سال کا بوڑھا ہوں، آپ مجھ سے اس قسم کی گفتگو کروا رہے ہیں، یہ آپ کے مطلب کہ یہ خلاف جائے گی بات. اچھا سر، یہ بس آخر میں ایک دو جی. سوال اور، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اچھا. کوئی ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس ان یور لائف؟ اب تو نہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ینگ بہت لگتے ہیں تو آپ اپنی کیوں ڈیٹ آف برتھ دیتے ہیں ہر کتاب کے پیچھے کہ میں اتنے سال کا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل مجھ پہ ہوا. میری اوقات، آئی آلویز سے دیٹ، کہ میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا مجھے دیا گیا. وہ میری جھولی وہ مطلب بھری ہوئی ہے، اس میں مجھے کچھ خواہش ہی نہیں، اور وہ میری اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے کہ میری کوئی ریگریٹس ہیں ہی نہیں. ایسے مائنر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اگر دوبارہ زندگی ملے تو میں یہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہی بسر کرنا چاہتا ہوں. ریگریٹس کس بات کے؟ مطلب کہ میں وہ نعمتیں گنوا نہیں سکتا. عام لوگ جو ہیں وہ جس طرح میری پذیرائی کرتے ہیں، آپ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا. ٹرکی میں آپ پہ ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. چائنا سنکیونگ گورنمنٹ نے باقاعدہ اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ بلوایا ماسکو میں، یعنی دیر یو نیم اے ورڈ اور یہ نہیں ہے پہچانا جاتا ہے آپ کے حوالے سے. نہیں، یہ جو ہے نا ورلڈلی ہیں سکسیسز کہ مجھ پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں یا مختلف گورنمنٹس. مجھے تو عادت ہی نہیں اپنے خرچے سے باہر جانے کی. مطلب ہمیشہ ٹکٹ کہیں سے آتا ہے یا ساتھ کچھ. یہ نہیں ہے. سکسیس کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں پہلے میں مسجد میں داخل ہوا، میرے والد صاحب نے کہ پہلے آپ دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں. تو وہاں پہ یوزول قسم کے مولوی صاحب تھے، تو وہ ہمیں بڑے ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے جنت اور جہنم کے لوگ. تو ایک روز میں گھر آیا تو قدر پریشان. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ مجھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ پریشان ہے.
جس طرح میں آج سمیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے. یہ میرے ساتھ سب میں لوگوں میں ہوتی ہے, یہ نہیں کہ مجھ میں, ہم تھوڑی سی زیادہ. تو میں نے کہا ابا جی وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے جو مسلمان نہیں ہیں. وہ تو بہت زیادہ, وہ پڑھا تھا نا پاپولیشن. تو ان کا تمہیں کیا فکر ہے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ جائیں جہنم میں, لیکن مجھے یہ ہے کہ اللہ میاں اتنا بڑا جہنم بنائے گا کس طرح, یعنی اس کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز جو تھیں. میرے دل میں تو یہی تھا نا کہ بھئی اینٹ گارے سے اور جناب دیواریں تعمیر ہو رہی تو میں ان کے لیے فکر مند ہوں کہ کس طرح بنائیں گے. تو انہوں نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ آئندہ کی زندگی میں تم نے قطعی طور پہ جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں سوچنا. تم نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ خلق خدا کو تمہارے ہاتھوں سے کوئی دکھ نہ پہنچے, اگر کچھ پہنچے تو سکھ پہنچے. کیا کہنا. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں دکھ تو میں نے دیے ہوں گے لوگوں, لیکن ان لوگوں نے مجھے بھی دکھ دیے. سر وہ تمام جو سکھ آپ نے دیے اس کا ثبوت پیچھے موجود ہے, نہ جانے کہاں کہاں لوگوں نے کیا کیا. تو بہرحال وہ یہ کہ بھئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی کیا آپ نے بات کی تھی کہ کہاں سے کہاں چلے گی بات, آپ کو بھی سوال یاد ہے؟ نہیں سر, میں آپ بھی 80 سال کے ہو گئے. لاسٹ سوال یہی تھا کہ آپ کے ریگریٹس کیا ہیں, وہاں سے بات. ہاں تو وہ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی سکسیس جو ہے نا, دنیاوی سے مراد یہ ساری چیزیں کہ میں ایک اچھے گھر میں ہوں ماشاء اللہ, میرے پاس گاڑی اچھی ہے, باقی ساری جو شہرت ہے عزت ہے, لیکن وہ شہرت یہ ود ڈگنیٹی ہے. مطلب ایک یہ فرق ہوتا ہے عام شہرت میں اور اچھا. تو جس طرح لوگ مجھ سے ملتے ہیں, وہ اتنی بڑی داڑھیوں والے حضرات آ کے تو میرے ہاتھ, مطلب وہ خیر اصل چیز ہے کہ خلق خدا کو آپ نے کتنا سکھ پہنچایا اور کتنی خوشی دی. اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عہد موجود میں کسی شخص نے اپنی موجودگی سے, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے وہ حرف میں ہو, لوگوں کی زندگیوں کو زیادہ بہتر یا خوش نصیب بنایا. تو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ, تو نو ریگریٹس. ایبسلیوٹلی رائٹ سر. اب سر آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, آپ کے وقت کا ایک ایک لفظ جو آپ نے کہا یہ ڈاکیومنٹ ہو گیا ہمارے لیے بڑے اعزاز. میں تو آپ کا کوٹ ہی دیکھتا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے لیا. آپ اتنی سیریس گفتگو نہ کریں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اٹ واز این آنر, ایک اعزاز تھا جوش صاحب کے حوالے سے, ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو عہد ساز تھا, اور خوشا چین ہم بھی ہیں ان کے, اور ان کی پرسنالٹی کے بھی, اور ان کے نام سے کی وقت جو ہے ان کا نام جو لکھا ہوا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت. شکریہ آپ کا, شکریہ, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو.